ہمارے ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں نہیں ہے، زبان تم سے زیادہ تیز ہم رکھتے ہیں، ہماری زبانوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم دل میں کوئی خوف نہیں رکھتے۔ کس چیز کا خوف ہمیں دلاؤ گے؟ ہمیں زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے۔ کوئی صحابہ کی توہین کر کے یہ سمجھے گا ہم زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ میں نے آج بھی ایک جگہ کہا کسی کو میں بم مارنا ہے مار دے، میں صدیق کی جوتی پہ 1000 بار قربان ہونا سعادت سمجھتا ہوں۔ ارے ظالمو، یہ تو وہ موت ہے، یہ تو وہ محنت ہے، یہ تو وہ کوشش اور سیرا اور سعادت ہے جس کو لیے ہم گلی گلی پھیرے سے لیے رہے کہ نام صدیق کا ہے، ہم غلاموں میں شمار ہو کر جانے قربان کر دیں۔ میں آج کھلی بات کر رہا ہوں، بات شیعت کی نہیں ہے۔ ایسی گفتگو کوئی دیوبندی کرے وہ بھی کافر ہے، کوئی بریلوی کرے وہ بھی کافر ہے، کوئی اہل حدیث کرے وہ بھی کافر ہے، کوئی شیعہ کرے وہ بھی کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اپنے دائرے کو وسعت دیتا ہوں، اصحاب رسول ہمیں اپنے مقدس اور محترم ہے، ان کی توہین کرنے والا کسی روح میں بھی آئے گا نعرہ وہی کھڑا ہوگا کہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ فیصلے قاضی نہیں کریں گے تو کوئی غازی کر دے گا، پھر پریشانی تمہیں بھی ہوگی ہمیں بھی ہوگی۔ ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، ارباب اقتدار ہمیں کہا جاتا ہے تم رک جاؤ، مجھے افسوس ہے آج ہمارے اس علماء کنونشن میں رکاوٹ آ گئی۔ مجھے کہا گیا یہ علماء کنونشن نہ کرو، میں نے سوال کیا کیوں؟ کہنے لگے بات ختم ہو گئی ہے، اب بات کو نئے سرے سے آپ اٹھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کربلا کی بات کب سے ختم ہو گئی ہے؟ پاکستان میں رہنا ہوگا تو صحابہ کو ماننا ہوگا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام ہیں دیرینہ شناساں، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم۔ انتہائی واجب الاحترام اور قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، وقت بہت مختصر ہے۔ میں سب سے پہلے علماء کمیٹی کے ذمہ داران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ان مشکل حالات میں اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے اکابرین کے طرز عمل پر چلتے ہوئے ایک بار پھر اس علماء کنونشن کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں پہلی بات آپ سے کرنا چاہوں گا، میں دوسری بات ارباب اختیارات سے کرنا چاہوں گا۔ جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں اسکرین پر کچھ گفتگویں سنی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے بھی اپنے ضبط کو کس طرح، اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کیا تھا وہ میں جانتا ہوں، اور آپ نے بھی جیسے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں۔ وہ گفتگو ایک لفظ بھی اس قابل نہیں تھا کہ اسے سن کر یہاں بیٹھا جائے اور ہم چین کی نیند پھر سو جائیں یا ہم سکون سے کچھ کھا سکیں، ایک لفظ بھی ایسا نہیں۔ ہر لفظ گندگی اور غلاظت سے بھرا ہوا تھا، دل کو دکھانے والا اور زخمی کرنے والا اور دل چیر دینے والا تھا، لیکن آپ نے اور میں نے تحمل کے ساتھ اسے سنا۔ ہم نے یہ آپ کو کیوں سنوایا اور آپ کے سامنے یہ نقشہ کیوں رکھا
کہ کل جب مولانا حق نواز نے کہا تھا کتاب دکھا کر کے یہ کہتے ہیں علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں آپ، میں آپ کی پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں، میں آپ کے جوتے کو اپنے گلے کا ہار سمجھتا ہوں، میں کسی لحاظ سے آپ کے اپنے آپ کو مقابل نہیں سمجھ سکتا، میں ہر لحاظ سے کمزور ہوں، لیکن خدا کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ گفتگو اس قابل تھی کہ اسے سنا جائے، یہ اس قابل تھی کہ اسے معاف کیا جائے؟ کتنا ظرف ہے ہمارا، کتنی وسعت ہے ہمارے اندر، ہم نے اتنی گندگی سنی، کون سی غلاظت ہے جو انہوں نے نہیں کی ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں یہ صحابہ کی توہین ہے؟ مجھے اللہ کی قسم یہ حضور کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اسلام کی توہین ہے، یہ اللہ کے انبیاء کی توہین ہے۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں بچا، ان گفتگوؤں میں کوئی نہیں بچا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد 4 کے علاوہ یا 3 کے علاوہ باقی مرتد ہو گئے تھے، یہ اعتراض ان مرتد ہونے والوں پر نعوذ باللہ نہیں ہے، یہ اعتراض تو پڑھانے والے پر ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں انہیں 23 سال تک جنہوں نے پڑھایا تھا وہ کون تھا؟ تو آپ جواب دیتے ہیں وہ امام الانبیاء تھا۔ کیا امام الانبیاء کی شان میں توہین نہیں ہوئی؟ کیا خاتم النبیین کی تاثیر پر حرف نہیں آیا؟ کیا رسول اللہ کی ذات گرامی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا؟ کیا مکتب اور مدرسہ اور یونیورسٹی محمدی کا جو ہے وہ مذمت نہیں کی گئی؟ کیا اسے ناکام نہیں کہا گیا؟ کہا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے 6 سال پہلے کہا، کوئی کہتا ہے 3 سال پہلے کہا۔ میں نے کہا تم کہتے ہو اس نے 6 سال پہلے کہا اور 3 سال پہلے کہا، میں تمہیں کہتا ہوں انہوں نے صدیاں پہلے کتابوں میں یہ لکھا۔ 6 اور 5 سال کی بات نہیں ہے، عقیدے کے ظاہر ہونے کی بات ہے، کھل کر باہر آنے کی بات ہے، اس کے اظہار کی بات ہے۔ اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں اتنی بڑی توہین کے بعد علماء کرام بتائیں کیا لے تشیع میں سے کوئی ایک فرد بھی جو اپنے آپ کو معتدل سمجھتا ہے وہ سامنے آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ غلط بات اس نے کی ہے، اس کا نقطہ نظر غلط ہے، ہم اس نقطہ نظر کو کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کوئی ایک نہیں آیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کا عقیدہ کھل گیا اور کسی کا چھپا ہوا ہے، اندر سے ان سب کا عقیدہ یہی ہے۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام سمیت انبیاء کی توہین ہوئی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، مشائخ اعظام، اکابرین ملت 10 بستہ ہاتھ جوڑنے لگا ہوں، 10 بستہ ہاتھ جوڑنے لگا ہوں، گستاخی کی معذرت چاہنے لگا ہوں، معافی مانگنے لگا ہوں۔ میں آج آپ سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دینا، لیکن رب کا واسطہ ہے بتاؤ اس گفتگو کے سننے کے بعد نیند آ جائے گی، سکون آ جائے گا، قرار آ جائے گا؟ اس گفتگو کے بعد مجھے اپنی مسجد سے محبت ہے رہے، مدرسے سے محبت ہے رہے، جان سے محبت ہے رہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس گستاخی کے بعد کیا اٹھنا، جدوجہد کرنا، محنت کرنا، میدان عمل میں آنا یہ ہم پر لازم ہوا یا نہیں ہوا؟ اور میں تو دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں اس گفتگو کے سننے کے بعد ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہمارے لیے فرض ہو چکا ہے۔ اور اس گفتگو کے سننے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں اٹھتا تو مجھ سمیت وہ اپنے ایمان پر ذرا نظر ڈالے۔ ہمیں آپ نے تانے دیے فرقہ واریت کے، ہمیں لوگوں نے تانے دیے دہشت گردی کے، ہمیں تانے دیے تخریب کاری کے، ہمیں تانے دیے شدت پسندی کے۔ ہمیں تانے دینے والوں ذرا یہ جو آپ نے سنا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا ہے؟ میں نے ایک میٹنگ میں بھی اور گزشتہ اپنی کلپ میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے پاکستان مرد آباد، پاکستان غدار، پاکستان کے بنانے والے غدار، پاکستان کا تصور کرنے والے غدار۔ ایک آدمی یہ بات کہتا ہے اور دوسرا آدمی جواب میں کہتا ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے بنانے
تو مجھے وہاں کہا گیا ان میں فرق ہے. میں نے کہا جہاں وہاں فرق ہے وہیں یہاں بھی فرق ہے. ایک طرف صحابہ کو گالی دی جا رہی ہے, نبی کے سسر کی توہین ہو رہی ہے, امام الصحابہ کی تکفیر کی جا رہی ہے. ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر جس کی حقیقت کوئی نہیں ہے, ابو بکر کی تکفیر کی جا رہی ہے, عمر کو گالی دی جا رہی ہے, معاویہ پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے, سارے صحابہ کا ارتداد کر کے انہیں مرتد کہا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ابو بکر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے, عمر کی شان بیان کی جا رہی ہے, عثمان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے, علی کی جو ہے تقدس بیان کیا جا رہا ہے, امی عائشہ کی عفت بیان کی جا رہی ہے. تم کہتے ہو یہ دونوں ایک جیسے مسئلے, کس نے کہہ دی ایک طرف مسئلہ ہے, ایک طرف دہشت گردی ہے, تقریب کاری ہے, فرقہ بندی ہے اور فرقہ واریت ہے, اور دوسری طرف غیرت مندی ہے. کیا یہ غیرت مندی اور دہشت گردی برابر ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ کو یہ تانا دے کر کہ یہ فرقہ واریت ہے ہم پیچھے ہٹ گئے. میں فرقہ واریت سے بچ جاؤں, مجھے سب اچھا کہیں. میں اگلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں, علماء کرام یہ سوچ ہماری پیدا ہو گئی ہے, ہم وہ ہیں جن کو سب سچے کہیں, جن کو سب اچھا کہیں. ہمارے ساتھ تو سب ملتے ہیں مولوی صاحب, ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے, وہ ہمارے پیچھے پڑھ لیتے, ہم ان سے ہاتھ ملا لیتے, وہ ہم سے ملا لیتے, وہ ہماری دعوت کرتے, ہم ان کی دعوت کرتے. علماء کرام بے ادبی, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آج کا شیعہ آپ کو بلا کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, آپ کو بلا کر آپ سے ہاتھ ملا رہا ہے, گستاخی بھی کر رہا ہے, آپ سے بھی ہاتھ ملا رہا ہے. آپ میں ایسی کون سی خوبی ہے جو ابو بکر میں نہیں تھی؟ کون سی بات ایسی آپ میں آ گئی جو اصحاب رسول میں نہیں تھی کہ وہ ابو بکر صدیق کو مومن ماننے کو تیار نہیں ہے اور تمہیں امام ماننے کو تیار کیوں ہو گیا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار کر کے اس کا بڑا کہتے ہیں میں خلافت کو نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں میں خلافت کو نہیں مانتا. یہ کہہ کر وہ ابو بکر کی خلافت کا انکار کر رہا ہے, تمہاری قیادت کا اظہار کیسے کر رہا ہے؟ سوال ہے. میں نے پہلے ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہا میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا. علماء کرام آپ کی ہماری ذمہ داری ہے, میں اس کے ساتھ اگلی بات کرتا ہوں. عوام آپ کے پاس ہے, منبر کا میڈیا آپ کے پاس ہے, مسجد کی امامت آپ کے پاس ہے, مدرسہ آپ کے پاس ہے, مکتب آپ کے پاس ہے. بتائیے یہ تمام ذرائع ہوتے ہوئے بھی اگر اصحاب رسول پہ تبرہ ہو جائے تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ آئیے گریبان میں جنگ دیں. اللہ کی قسم زخمی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تم مانو یا نہ مانو میں ماننے کو تیار ہوں. ذمہ دار ہم ہیں, غلطی ہماری ہے, قصور ہمارا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی بزرگ مسجد کا امام کھڑا ہو کر یہاں مجھے تسلی کے لیے کہہ دے اس نے اپنی مسجد کے مقتدیوں کو عشرہ مبشرہ کے نام یاد کروائے ہیں. کوئی مجھے کھڑا ہو کر بتائے اس نے نبی کی 4 بیٹیوں کا تعارف اپنے منبر سے کرایا ہے. کوئی مجھے بتائے اس نے پیغمبر علیہ السلام کے خلفائے راشدین کا تعارف کرایا ہے. کوئی مجھے بتائے اس نے ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے گستاخ اور منکر کا شرعی نقطہ اور فقہی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت بتائی ہے. مجھے بتائے کہ کسی شخص نے غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے کا جو اس پر جو لگتا ہے فتویٰ لگتا ہے وہ فتویٰ لوگوں کو بتایا ہے. بتائیے کیا آپ نے بتایا ہے؟ جواب آئے گا یہ سب کچھ تو نہیں بتایا, ہم نے عمومی بات کی ہے, ہم نے یہ خصوصی بات نہیں کی ہے. جب تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قابل رشک ہے, ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ قابل فخر ہے, تو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا نعوذ باللہ یہ مرتد ہیں. انہوں نے اپنی قوم کو بتایا نعوذ باللہ یہ دار اسلام سے خارج ہے. انہوں نے بتایا نعوذ باللہ یہ غاصب ہیں. آپ اس کی گفتگو نہیں سن رہے تھے جو کہہ رہا تھا جج بھی خود, ملزم بھی خود, اور سزا بھی خود, اور جناب غاصب بھی خود, اور فلاں بھی خود. یہ کس کو کہہ رہا تھا؟ یہ جو کہتا ہے میں آیت پڑھ رہا ہوں فلا تموتن الا وانتم مسلمون, تم نہیں سمجھتے ہو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ سامنے نقشے کے طور پہ کس کو بٹھا رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے فاطمہ کو کٹیرے میں اپنے تصور میں کھڑا کیا, حالانکہ فاطمہ کٹیرے میں کھڑے ہونے والی نہیں ہے, وہ خاتون جنت ہے, پاکیزہ ہے, ہمارے ایمانوں کا حصہ ہے. اس نے کہا تھا میرا جنازہ علی رات میں نکلے دن میں نہ نکلے, کسی کی نظر میرے کفن پر نہ پڑے, وہ دربار میں پیش ہو کر خطبہ دے. یہ نہیں ہو سکتا. اس نے سیدہ فاطمہ کی توہین کی ہے. اور علماء کرام میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بات صحابہ کرام کی
سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اہل بیت کی خواتین بنائی, ان کے ہاتھوں میں انہوں نے زنجیریں ڈالی اور ایک آدمی ان کو گھسیٹ کر اور پکڑ کر لے جا رہے. میں نے کہا جس کا تصور تم پیش کر رہے ہو یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ نبی کی بیٹی ہے, یہ حضرت حسن کی بیٹی ہے, یہ حسین کی بیٹی ہے, یہ سکینہ ہے, یہ نبی کا گھرانہ ہے. جسے گھسیٹنے والا کون ہے؟ شرم نہیں آئی؟ یہ پیغمبر کے اہل بیت کی اس سے بدترین توہین اور کون سی ہوگی؟ علماء کرام جھوٹا دعویٰ ہے کہ وہ اہل بیت کے محب ہیں. میں آج کہہ رہا ہوں یہ اصحاب رسول سے زیادہ اہل بیت کے دشمن ہیں اور اہل بیت کے غدار ہیں. انہوں نے اس واقعے کو زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ اہل بیت کی توہین بتاتے رہیں, اہل بیت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بتاتے رہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ گھسیٹنے والا کون ہے؟ جو گھسیٹ رہا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواتین کو جس نے گھسیٹا تھا وہ کون ہے؟ کہا یزیدی تھا. میں نے کہا اب جو تمہارے پاس کھڑا ہے یہ کون ہے؟ تانے ہمیں دیتے ہو؟ تمہاری صفوں میں کون کھڑا ہے؟ تم نے اسے بنایا, تم نے اسے بنایا. کیا کوئی دنیا کی تصویر فاطمہ کی بیٹی کی طرح ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی وجود اولاد علی کی طرح ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اولاد علی کی بھی توہین کی ہے, اصحاب کی بھی توہین کی ہے. اور میں اگلی بات ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں, ارباب اقتدار ہمیں کہا جاتا ہے تم رک جاؤ. مجھے افسوس ہے آج ہمارے اس علماء کنونشن میں رکاوٹ آ گئی. مجھے کہا گیا یہ علماء کنونشن نہ کرو. میں نے سوال کیا کیوں؟ کہنے لگے بات ختم ہو گئی ہے, اب بات کو نئے سرے سے آپ اٹھا رہے ہیں. میں نے کہا کربلا کی بات کب سے ختم ہو گئی ہے؟ کربلا کی بات کب سے ختم ہو گئی ہے؟ ہر سال جو اٹھاتے انہیں کیوں نہیں کہتے بات ختم ہو گئی ہے, پھر کیوں اٹھاتے ہو؟ توہین کا راستہ کھلا چھوڑا ہوا ہے اور دفاع کے راستے کو بند کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے, کتوں کو کھلا چھوڑ دیا اور بندوں کو روک دیا. جب تک کتے نہیں باندھے جائیں گے, جب بھی لوگوں پر بھونکیں گے تو لوگ اپنا رد عمل ضرور دیں گے. رد عمل سے بچنا چاہتے ہو, کتوں کو لگام دے کر باندھ دو, نہ بھونکیں گے نہ رد عمل آئے گا. ارباب اقتدار تمہارے چھوڑے ہوئے کتے جب بھونکیں گے تو رد عمل تو ضرور آئے گا. آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ اور یہ اہل سنت ہیں جنہوں نے 13 محرم کو یہ گفتگو سنی, اس کے باوجود اپنے رویوں میں تشدد کو نہیں لائے. میں نے کہا ہم چاہتے روڈوں چوکوں چوراہوں پر آ جاتے, روڈ چوک چوراہے بند کر دیتے. ہم چاہتے وزیر اعلیٰ آ جاتے. ہمارے ہاتھوں میں کوئی بھیڑیاں, ہمارے ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں نہیں ہے. زبان تم سے زیادہ تیز ہم رکھتے ہیں, ہماری زبانوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ہم دل میں کوئی خوف نہیں رکھتے. کس چیز کا خوف ہمیں دلاؤ گے؟ ہمیں زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے. کوئی صحابہ کی توہین کر کے یہ سمجھے گا ہم زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے آرام سے بیٹھ جائیں گے. میں نے آج بھی ایک جگہ کہا کسی کو میں بم مارنا ہے مار دے, میں صدیق کی جوتی پہ 1000 بار قربان ہونا سعادت سمجھتا ہوں. ارے ظالمو یہ تو وہ موت ہے, یہ تو وہ محنت ہے, یہ تو وہ کوشش اور سیرا اور سعادت ہے جس کو لیے ہم گلی گلی پھیرنے سے لیے رہے کہ نام صدیق کا ہے, ہم غلاموں میں شمار ہو کر جانے قربان کر دیں. ارباب اقتدار یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ گستاخی ہو رہی ہے, اور اس گستاخی کے نتیجے میں ہمارے لوگ جو ہے وہ جذبات سے باہر آ رہے ہیں. آج تیسری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں ان پر FIR ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ سب کا مطالبہ ہے, اور اگر نہیں ہوگی تو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ گرفتار ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے. میں آج کھلی بات کر رہا ہوں, بات شیعت کی نہیں ہے. ایسی گفتگو کوئی دیوبندی کرے وہ بھی کافر ہے, کوئی بریلوی کرے وہ بھی کافر ہے, کوئی اہل حدیث کرے وہ بھی کافر ہے, کوئی شیعہ کرے وہ بھی کافر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اپنے دائرے کو وسعت دیتا ہوں. اصحاب رسول ہمیں اپنے مقدس اور محترم ہے, ان کی توہین کرنے والا کسی روح میں بھی آئے گا نعرہ وہی کھڑا ہوگا کہ اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. بات صرف یہی تک محدود نہیں ہے.
ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے کہ جو گستاخی کرے اس گستاخ کے لیے قانون بنائیں، اسے سزا دیں۔ اگر آپ سزا نہیں دیں گے، میں نے کئی جگہ کہا، ہم بے بس ہو جائیں گے جب فیصلے قاضی نہیں کریں گے تو کوئی غازی کر دے گا، پھر پریشانی تمہیں بھی ہوگی ہمیں بھی ہوگی۔ ہم نے ایک بار پھر گیند آپ کے کوٹ میں پھینک دیے۔ ان گستاخوں کو گرفتار کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میں سمجھتا ہوں سندھ حکومت بھنگ پی کے زیادہ سوتی ہے اور کام کم کرتی ہے۔ بھنگ کی دنیا سے انہیں اٹھا کر بتاؤ ابو بکر کی توہین ہوئی ہے، لیکن انہیں ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، انہیں سمجھانے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو ارباب اقتدار، ریاست کے لوگوں، اس ظلم سے بڑا اور ظلم کون سا ہو سکتا ہے؟ وقت میرے پاس مختصر ہے، دل میرا زخمی ہے، الفاظ اور جملے میری زبان پر وہ آ نہیں رہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج میرے سامنے ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویر نہیں ہے۔ گزشتہ جلسے میں وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آج دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مارنے والوں اور قاتل نہ پکڑنے والوں، تم نے سمجھا شاید راستہ صاف ہو گیا ہے۔ آج علماء کی تعداد پچھلے سال سے زیادہ کر اس نے ثابت کیا ہے، ہم ہر جانے والے کے راستہ جانے والے پر رونے والے نہیں ہیں، ہم اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے آج ہم عزم کرتے ہیں، ہم عادل شہید کے راستے پر انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ ایسا کرو گے نہیں کرو گے؟ سب کریں گے۔ میں علماء کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب جس ادارے میں ہمیں گئے ہمیں محبت دی گئی، تمام لوگوں نے ہمیں سرپرستی کا کہا، ہمارے کام اور محنت کو سراہا۔ آنے والے وقتوں میں انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہر ادارے کا نمائندہ، ہر مدرسے کا نمائندہ، ہر جماعت کا نمائندہ یہاں شریک ہوا۔ انشاءاللہ 6 ستمبر کو جو یوم دفاع صحابہ کے نام سے 1985 میں ایک جماعت بنائی گئی تھی، میرے قائد علامہ حق نواز چنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک تڑپ تھی، اور وہ تڑپ یہ تھی کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مکاتب فکر پر مشتمل ایک تحریک چلائی جائے۔ ہم 6 ستمبر 2021 کو اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، جو تحفظ ناموس صحابہ کے نام سے ہوگی، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مکاتب فکر کے لوگ سارے ایک ساتھ جمع ہو کر اس تحریک کی بنیاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اپنے قائد کی اس آواز کو اور اس خواب کو ہم پورا کر کے بتائیں گے۔ پاکستان میں رہنا ہوگا تو صحابہ کو ماننا ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کل کے لیے جمعۃ المبارک کا دن ہے، میں نے ایک اشارہ آپ کو دیا، ہمیں اپنے اداؤں پر غور کرنے کے بعد ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ ہم نے عملی محنت کرنی ہے، اور اس عملی محنت کے لیے کل کا جو جمعہ ہے، یہ جمعہ پورے ملک میں علماء کمیٹی کی سفارشات کے مطابق اور آپ سے ڈیمانڈ کے مطابق ہر مسجد میں اس جمعے کو عنوان عظمت صحابہ ہوگا اور مذمت گستاخان صحابہ ہوگا۔ کیا سب اس پر کل کے جمعوں کے اجتماعات میں صحابہ کی عظمت کو بیان کریں گے؟ میرا یہ اعلان آپ کے توسط سے میں ملک بھر کے تمام مساجد کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مکاتب فکر تک علماء کمیٹی کا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ کل ہر مسجد کے جمعے میں صحابہ 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 کی ایک دھوم مچے گی، انشاءاللہ مچے گی، اور آپ اس دھوم میں یہ مطالبہ کریں گے، اور آپ کا مطالبہ ہوگا کہ عظمت صحابہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور صحابہ کا منکر مسلمان کل تمام مساجد میں یہ بتاؤ گے۔ اور اگلی بات، ارباب اقتدار سے ہر مسجد میں یہ مطالبہ ہوگا کہ اس مسئلے پر قانون سازی کی جائے۔
کیا کی جائے؟ قانون سازی کی جائے۔ آئندہ کے لیے ہم ایک احتجاجی پروگرام کرنا چاہتے ہیں جو جمعے والے دن مختلف جگہوں پہ اس احتجاج کو کیا جائے گا۔ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ العزیز آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سال کی طرح عظمت صحابہ مارچ بھی انشاءاللہ ہوگا اور اس کی تاریخ کا بہت جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ یہ تحریک ہماری اب آرام سے نہیں بیٹھے گی بلکہ یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ ہمیں ملک و ملت کا خیال ہے، ہمیں اپنے وطن کا خیال ہے، اس لیے ہم اس تحریک کو بڑے دھیمے انداز میں لیکن مضبوط انداز میں لے کر آگے چلیں گے۔ جب تک یہ قانون نہیں بن جاتا، گستاخ گرفتار نہیں ہوتے اور ان پر جن پر ایف آئی آر نہیں، ان پر ایف آئی آر نہیں کٹتی، ہم آج آپ کی موجودگی میں یہ اعلان کر رہے ہیں، اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا۔ مولانا اقبال اللہ صاحب چیئرمین علماء کمیٹی کے آج تشریف نہیں لا سکے، وہ شہر سے باہر ہیں، لمحہ بلمحہ ان سے رابطہ بھی رہا۔ حضرت علامہ علی دھنوی صاحب سے بھی میں مسلسل رابطے میں رہا، دیگر جن حضرات کے پاس ہم گئے ان سے بھی میں رابطے میں رہا۔ یہ تمام چیزیں ان کی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور آئندہ بھی آگے بڑھیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔